آج ہمارا جو سبق شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے، اس میں شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ آج ہم بنی اسرائیل کا تعارف پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ سب سے پہلے اسرائیل کا تعارف پڑھیں۔ بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کے بیٹوں یعنی بنی اسرائیل۔ آگے ہماری صورت میں یہ سبق بار بار یہ لفظ استعمال ہوگا، تو ہم ایک ہی بار اس کا تعارف اچھی طرح سمجھ لیں، تاکہ جہاں بھی دوبارہ سے یہ الفاظ آئیں ہمیں پتہ ہو بنی اسرائیل سے مراد کون لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے مراد سے جو ہیں وہ موجودہ دور کے یہود ہیں، اہل کتاب ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیویوں سے جو اولادیں تھیں، ان میں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، یعنی تیسری کا بھی ذکر ملتا ہے، ہم دو کا ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں۔ ایک ہاجرہ تھی علیہ السلام اور دوسری حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ حضرت سارہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جو بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق جو حضرت سارہ کے بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سارہ سے تھے، ان کے بیٹے اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، یعنی کہ یہ 12 بھائی ہوئے۔ اور یہ 12 بھائیوں کی آل اولاد نسل اتنی پھیلی پھولی کہ یہ 12 قبیلے بنے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اس کو عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کو عبداللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ اور حضرت اسحاق کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو یوں یہ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر جتنے بھی اولاد تھی بنی اسرائیل کہلائی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ان کے بعد آئے، سب کے سب بنی اسرائیل میں تشریف لائے، اور ان کے بارے میں آتا ہے تقریباً 24,000 کے قریب انبیاء کرام اللہ نے بنی اسرائیل میں ہی مبعوث فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ بنو اسماعیل میں اور کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے۔ یہ بنی اسرائیل کا مختصر تعارف ہم نے یہاں پہ ذکر کیا۔ اب ہم ان کے مزید واقعات پڑھتے جائیں گے اور ان کا تعارف سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جہاں بھی بنی اسرائیل کا لفظ استعمال ہوگا، ہمیں پتہ ہو کہ یہ بنی اسرائیل سے مراد وہی 12 قبیلے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام سمیت ان کے 12 بھائیوں کے 12 قبیلے ہیں۔ اور بنی اسرائیل اہل کتاب بھی ہیں، اہل شریعت جن کو کہتے ہیں نا، اہل کتاب کا لفظ جہاں بھی آئے گا وہاں بھی اس سے مراد یہ بنی اسرائیل ہی ہوں گے۔ اہل کتاب سے مراد بھی بنی اسرائیل ہیں، اور اہل کتاب سے مراد عیسائی بھی ہیں، یعنی جن کے پاس کتاب ہے۔ اور حضرت مسلمان بھی جو ہیں وہ اہل کتاب بھی ہیں، یعنی ان کے پاس بھی کتاب اتری ہے، لیکن یہ مسلمان بھی ہیں، فرمانبردار بھی، جن کا نام ابراہیم علیہ السلام نے مسلم رکھا۔ تو اہل کتاب ہونے کے ساتھ مسلمان وہ ہیں جن پہ اللہ نے امت وسط بنایا ہے ان کو، اور ان پہ شریعت کو مکمل کر دیا ہے اپنی اس امت کے بعد۔ اب کوئی اور امت نہ تو نبی آئے گا اور نہ کسی اور نبی کی، سچے نبی کی امت آئے گی۔ جھوٹے کذاب ضرور ہوں گے، ان کے بارے میں ہم تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اہل کتاب سے مراد 3 قومیں ہوئیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ یہودی ہی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 نام اب یہاں پہ ذکر ہو رہے ہیں، بنی اسرائیل، اہل کتاب اور یہودی۔ اسی طرح عیسائیوں کے بھی 3 نام ہیں، اہل کتاب، نصارہ اور عیسائی۔ اور مسلمانوں کے بھی 3 مشہور بڑے نام ہیں، مسلمان، اہل کتاب اور امت وسط۔ امت وسط سے مراد ان پہ شریعت کو عام کر دے گی۔ مزید ہم تفصیل اگلی صورت میں انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے بارے میں بھی۔ اہل کتاب ہونے میں یہ تینوں امتیں ایک سی ہیں، تینوں پہ کتاب اتری ہے۔
لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ یہودی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یعنی عیسائیوں کے نبی کو، اور مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، اور بھی بہت سے انبیاء کے منکر ہیں، لیکن ان میں بڑا فرق جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یا ظاہر کرتا ہے یہ یہود ہیں، تو وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اور عیسائی وہ ہیں جو ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور مسلمان وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء اکرام تقریباً کم و بیش 1,24,000 جو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ان سب پر اجمالی طور پہ ایمان رکھتے ہیں، چاہے ان کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام انبیاء اکرام جو اللہ نے مبعوث فرمائے، حق اور سچ کے ساتھ مبعوث فرمائے، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، جتنے رسول بھیجے وہ سب اللہ کے سچے رسول تھے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی شریعت، اپنی کتاب لے کر اترتا ہے، جس کو مبعوث کیا جاتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے نبوت اس کو ملتی ہے لیکن شریعت یا کتاب نہیں دی جاتی، بلکہ اپنے سے پہلے رسول کی ہی شریعت کو آگے پھیلاتا ہے۔ انبیاء والا فریضہ اللہ نے اس امت مسلمہ کے ذمے اب لگا دیا ہے، اس لیے اس کو امت وسط کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ اس کو امت وسط، امت محمدیہ کو کہنے کی۔